دوستو ٹرکش اسلامی سیریز اتنی زیادہ وائرل ہوں اور ان کے جواب میں یہودی یا غیر مسلم کوئی ڈرامہ یا سیریز نہ بنائیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن دوستو ارطغرل غازی اور کلد عثمان اور اسی طرح دیگر اسلامی سیریز میں تو سلطنت عثمانیہ کے عظیم سلطانوں کی زندگیاں اور ان کے مارکے دکھائے گئے۔ لیکن دوستو جس سیریز کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس میں کہانی کو اتنا غلط ملت کر کے دکھایا گیا کہ آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے۔ دوستو یہ سیریز صرف اور صرف ارطغرل غازی کے مقابلے کے لیے بنائی گئی ہے، اسی پر آج بات کریں گے۔ لیکن دوستو ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ دوستو یہ جو سیریز والا سسٹم شروع ہو چکا ہے پوری دنیا میں، ویسے تو اس کی شروعات بہت پہلے سے ہوئی تھی، لیکن دنیا کے سامنے یہ سسٹم پہلی بار ترکی نے متعارف کروایا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ترکی کی سیریز اتنی زیادہ چلی ہیں اور چل رہی ہیں کہ اب دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ ترکی نے 2020 سے لے کر اب تک باقی تمام ہی انڈسٹری کا بیڑا غرق کر دیا ہے، یعنی ایک ہائپ کریٹ کر دی ہے ٹرکش سیریز اور بالخصوص ارطغرل غازی سیریز نے۔ دوستو ارطغرل غازی سیریز نے اپنا ایک ایسا لیول سیٹ کیا ہے اور ایک ایسا ریکارڈ بنایا ہے جس کو توڑنا شاید بہت مشکل ہوگا۔ اس کی کامیابی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اس سیریز کے چلنے کے فوراً بعد ہی محمد بن سلمان نے $40 ملین کی ایک اپنی سیریز بنائی، جس میں ترکیوں کو بہت ہی کم تر دکھایا گیا اور سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں کو عیاش اور بڑے ہی برے طریقے سے پیش کیا گیا۔ لیکن دوستو وہ بہت بری طرح فلاپ ہو گئی، کیونکہ دوستو یہ دور ہے 5th جنریشن وار کا۔ اس دور میں اب ایسی ہی لڑائیاں ہوں گی یا ایسے ہی مقابلے ہوں گے۔ اس کے علاوہ دوستو اور بھی بہت سارے ملکوں نے کوشش کی ارطغرل غازی کے مقابلے کی سیریز لانچ کرنے کی، لیکن ارطغرل غازی سیریز یا ایون کسی بھی ٹرکش سیریز پر کوئی خاص فرق نہیں پڑا، کیونکہ دوستو یہ جتنی بھی سیریز بنی ہیں، چاہے ارطغرل غازی ہو یا کلد عثمان، یہ اصلی کہانیوں پر مشتمل ہیں، کیونکہ وہ جگہ آج بھی ترکی میں موجود ہیں جو کہ گواہی دیتی ہیں اور ارطغرل اور عثمان کے مزارات آج بھی موجود ہیں۔ لیکن دوستو ارطغرل غازی کی ریلیز ہونے کے کچھ ہی عرصے کے بعد اسرائیل نے اپنی ایک سیریز لانچ کی جس کا نام ہے فودا۔ دوستو اس سیریز کے بہت ہی زیادہ چرچے ہیں یورپ اور بالخصوص انڈیا میں، لیکن دوستو آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کہ اس سیریز میں سوائے مسلمانوں کو دہشت گرد دکھانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، یعنی یہ سیریز اسرائیل نے صرف ارطغرل غازی سیریز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنائی ہے۔ یعنی جب اسرائیل نے دیکھا کہ ترکی ایسے اسلامی ڈرامے بنائی جا رہا ہے جس سے پوری دنیا میں مسلمان بہت ہی اعلیٰ دکھایا جا رہا ہے، اور ترکی جو بھی ڈرامہ بناتا ہے اس کا ترجمہ کر کے پورے خطے میں پھیلاتا ہے، اس کے علاوہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ ارطغرل غازی کو ایک ہیرو کے طور پر دیکھتے ہیں، تو ایسے ان ساری وجوہات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسرائیل نے فودا نام کا ایک ڈرامہ شروع کیا اور یہ بہت ہی تیزی سے پھیلا ارطغرل غازی کی طرح۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اسرائیل جتنا بھی ظلم کر رہا ہے غزہ میں اور فلسطین میں، اس کو ایسے پیش کر رہا ہے اپنی سیریز میں جیسے سارے مسلمان دہشت گرد ہیں اور یہ فلسطین اور غزہ کو تباہ کر رہے ہیں۔ دوستو اس سیریز میں ایک سیکرٹ ایجنسی کو دکھایا گیا ہے جو کہ مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہے، اور وہ اپنے سارے مشن فلسطین اور غزہ میں مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں۔ دوستو اس سیریز کو نیٹ فلکس میں مختلف زبانوں میں چلایا گیا اور خاص طور پر یہ تاثر پیدا کیا گیا کہ یہ ارطغرل غازی کے مقابلے کی سیریز بنائی گئی ہے، اور اس سیریز کو بھی یورپ اور اسپیشلی انڈیا میں بہت زیادہ مقبولیت ہوئی۔ لیکن دوستو اگر بات کریں ارطغرل غازی کی تو یہ سیریز اس لیے اسرائیلی سیریز سے ہر لحاظ سے بہتر ہے کیونکہ اس سیریز میں پراپر طریقے سے حقیقت پر مبنی کہانی دکھائی گئی، یعنی سلطنت عثمانیہ کی وہ کہانی جس کی باقیات یا ثبوت آج بھی آپ کو ترکی میں مل جائیں گے۔ لیکن اسرائیل نے اپنی سیریز کے ہر سیزن کی محض 10 سے 15 ایک ساتھ بنائی اور بہت تیزی سے پھیلایا، تاکہ ارطغرل غازی کی وجہ سے جو مسلمانوں کی تاریخ دکھائی جا رہی ہے اس کو کم کیا جائے اور مسلمانوں کو ایک دہشت گرد یا ظالم پیش کیا جائے۔ لیکن دوستو کوئی بھی غیر اسلامی ملک چاہ کر بھی ارطغرل غازی سیریز کی طرح کی سیریز یا اس کے مقابلے کی سیریز نہیں بنا سکتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔